السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ کیا اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ آپ کے لیے صحیح ثابت ہوگا یا نہیں۔ یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اب اتنا عرصہ، اتنے سال، اتنے مہینے ہو گئے ہیں اس ریلیشن شپ کو، اور میں نے یہ ڈیسیژن بھی کر لیا ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور شاید یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں کبھی آپ نے زبان سے اظہار کر کے کسی کو نہ بتایا ہو کہ میں جی بہت زیادہ کنفیوز ہوں، مجھے ڈر ہے۔ یہ آپ کے اندر ہی اندر کہیں یہ فیلنگ چل رہی ہوتی ہیں کہ میری فیملی بھی خوش نہیں ہے، اس میں یہ فالٹ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آفٹر میرج ٹھیک ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو سمجھا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ ابھی تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی کرتا ہے، لڑ بھی پڑتا ہے، روٹھ جاتا ہے۔ اگر اس نے شادی کے بعد اس طرح کے معاملات کیے تو پھر کیا ہوگا، میں اپنی فیملی کو کیا منہ دکھاؤں گا، یا لوگ مجھے کیا کہیں گے، سوشل پریشر کتنا ہوگا، کیا یہ سٹینڈ اگر میں نہ لوں تو کیا نقصان ہوگا، اگر یہ سٹینڈ لے لوں تو اس کے لیے پھر مجھے کیا چیلنجز ہوں گے۔ یہ بڑی کنفیوژن دل ہی دل میں یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر آپ زبان سے اظہار کر کے تو بتا دیں تو پھر تو مطلب وہ آپ نے اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ نے اپنی دکھتی رگ کسی کو بتا دی، پھر تو اگر آپ چاہیں گی بھی تو کوئی آپ کو یہ ڈیسیژن کرنے نہیں دے گا۔ تو یہ ایک اندر کے جذبات ہیں، اندر کی فیلنگز ہیں۔ تو یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں نے 3 کویسچن بنائے ہیں، یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی۔ باقی یہ بات میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ کبھی بھی زندگی میں ایموشنل ڈیسیژن مت کیجیے گا۔ زندگی یہ جو آپ فون پر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں نا، یا جو فون پر ایک ریلیشن شپ ہے، ریئل لائف کا ریلیشن شپ اس سے بالکل الگ ہے۔ یہ موبائل کی چینج کی سکرین پر کا ریلیشن، باتوں کا ریلیشن اور ریئل لائف بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سمجھنا سوچنا پڑے گا۔ بہرحال 3 سوال جو آپ نے خود سے پوچھنے ہیں۔ پہلا سوال تو آپ نے یہ خود سے پوچھنا ہے کہ اتنا عرصہ جو آپ نے اس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ چلایا ہے، اتنا عرصہ جو آپ کی بات چیت اس بندے کے ساتھ ہوئی ہے، اور فائنلی اب آپ جو ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں زندگی ساتھ گزارنے کا، تو پہلے تو آپ یہ نوٹ کریں کہ اس بندے کا اپنی فیملی کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے، لائک مدر کے ساتھ، فادر کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا کیسا ریلیشن شپ ہے۔ اگر تو دیکھیں آپ کہ اس بندے کا اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اب جب 2 لوگوں کی شادی ہوتی ہے نا، تو 2 لوگوں کی شادی نہیں ہوتی بلکہ 2 خاندانوں کی شادی ہوتی ہے۔ تو اگر اس بندے کا اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہوگا، فیملی والے اس کی بات سنتے ہیں، تب تو آپ کے لیے وہاں پر ایڈجسٹ ہونا بڑا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس بندے کی اپنی فیملی والے نہیں سنتے، فیملی میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، فیملی میں اس بندے کا کسی کے ساتھ کوئی اچھا ریلیشن شپ نہیں ہے، مطلب صرف بس ایک جگہ رہ رہے ہیں اور صرف یہی ریلیشن ہے، کسی کے ساتھ اس کا مطلب گہرا ریلیشن نہیں ہے، تو جس بندے کی خود اپنے گھر میں عزت نہ ہو تو وہ آپ کو کیا خاک اپنے گھر میں عزت سے رکھے گا۔ تو یہ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس بندے کا اگر اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے، اچھا ٹھیک ریلیشن شپ نہیں ہے، تو یہ پھر آپ کو اس بندے سے اوائڈ کرنا چاہیے، یا یہ ڈیسیژن کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے۔ یہ ایک میرا پرسنل اوپینین ہے، باقی زندگی آپ کی ہے تو فیصلہ بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ میں تو صرف آپ کو اس ڈیسیژن میں تھوڑی ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی کا ایک یہ رخ بھی آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کو زندگی میں آگے مشکلات کم سے کم آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا، دوسرا سوال جو آپ نے یہ پوچھنا ہے، آپ نے اس بندے سے یہ دوسرا سوال پوچھنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ جو ہم ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں، آپ کی فیملی نے آپ کا ساتھ نہ دیا، تو کیا آپ اپنی فیملی کو چھوڑ کر آپ میرے لیے سٹینڈ لو گے؟ کیا میرے لیے آپ اپنی فیملی کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ مطلب جس خاندان میں، جس شادی میں فیملی کو وہ بندہ ایگری نہیں کر سکتا، تو ظاہری سی بات ہے پھر یہ کورٹ میرج کا آپشن ہوتا ہے، یا بھاگ کر شادی کرنے کا ہوتا ہے، چھپ کر شادی کرنے کا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نوٹ کریں، اس بندے سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ کی فیملی ایگری نہ ہوئی، یا آپ فیملی کو ایگری نہ کر سکے، تو کیا آپ اپنی فیملی کو چھوڑ دو گے؟ اگر وہ انسان کہے کہ میں اپنی فیملی کو چھوڑ دوں گا، تب بھی اس بندے سے اوائڈ کرنا ہے۔
وجہ کیا ہے؟ جن والدین نے اس کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، اگر وہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ لوئل نہیں ہے نا، اپنی فیملی کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اپنی فیملی سے اپنی بات نہیں منوا سکا، تو کل کلا آپ بھی اس کی فیملی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے میں لوائلٹی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کسی بھی ریلیشن شپ میں، بالخصوص میرج کے ریلیشن شپ میں، اگر فیملی انوالو نہ ہو تو وہ ریلیشن شپ لانگ ٹائم تک نہیں چل سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ والدین کی دعائیں ساتھ نہیں ہوتی، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کا ایک ایموشنل ڈیسیجن ہوتا ہے، تو آپس میں ہی لڑائی جھگڑے کر کے اسی طرح یہ ڈیورس کی بہت زیادہ جو کیسز ہوتے ہیں، جن ریلیشن شپ میں بہت زیادہ ڈیورسز ہوتی ہیں، وہ لو میرج کی ہوتی ہیں۔ تو جب فیملی انوالو ہو جائے تو پھر تو بہت ساری پرابلم سالو ہو جاتی ہیں، لیکن جب بندہ خود ہی اپنے فیصلے سارے کرنا شروع کر دے اور وہ جذبات میں آ کر کہے کہ جی میں تو آپ کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ پھر محبت نہیں ہے، یہ پھر ضد ہے حاصل کرنے کے لیے۔ محبت تو یہ ہے کہ آپ کو عزت سے، مطلب احترام سے، خوشی سے ساری فیملی کے ساتھ وہ آپ کو اپنے گھر لے کر جائے، لیکن اگر وہ چھپ کر آپ کو کہہ رہا ہے، کورٹ میرج کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب اس بندے میں پھر لوائلٹی نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا کتنا عرصہ بات چیت ہوئی ہے، آپ پرانی چیٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے پاس کوئی کال ریکارڈنگ ہے، آپ وہ دیکھیں۔ چیٹ میں آپ کچھ دن کے لیے، بے شک شاید آپ کے پاس اگر چیٹ وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ مطلب واٹس ایپ بیک اپ لے سکتے ہیں اور پرانی چیٹس ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چیٹ ہسٹری میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کبھی اس ٹاپک پر جب آپ کی بات چیت ہوئی ہے میرج کے بارے میں یا ایک آفیشیل ریلیشن شپ کے بارے میں، یا پہلے جتنے وعدے اس بندے نے آپ کے ساتھ کیے، کیا وہ بندہ جو وعدہ کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ پرومس کرتا ہے، کیا وہ پورا کرتا ہے؟ یا اگر ایسا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ جی آپ کے بغیر میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، آپ سے بات نہ ہو تو مجھے سکون نہیں ملتا، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور پھر بیچ بیچ میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ وہ بن بتائے اس نے کبھی آپ سے بات نہ کی ہو، ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، ہفتے کے لیے وہ غائب ہو گیا ہو اور پھر واپس آ گیا ہو، یا اس نے جو آپ کے ساتھ پرومس کیے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، اس نے پورے کیے ہیں، یا صرف باتوں کی حد تک وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اگر تو وہ بندہ صرف بات کی حد تک آپ کو خوش کر رہا ہے کہ جی میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کیا اس نے کچھ کیا بھی ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو بات کرتا ہے اپنے وعدے کے اوپر پورا اترتا ہے تو بندہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بندہ صرف لفظوں سے خوش کرتا ہے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کے پاس لفظوں کا جال ہے، جس میں اس نے آپ کو پھنسا لیا ہے، آپ کو اس نے جھانسا دیا ہوا ہے۔ وہ پھر زندگی بھی اسی طرح آپ کو باتیں کر کے خوش کرے گا۔ تو عملی میدان میں تو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے بالخصوص نوٹ کرنی ہے کہ کیا وہ بندہ جو آپ سے وعدہ کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، اپنے وعدے کا پکا ہے یا نہیں۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جو مجھے لگا کہ کسی بھی ریلیشن شپ کو ایک آفیشیل ریلیشن شپ بنانے کے لیے یا یہ ڈیسیژن کرنے سے پہلے ضرور آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ امید ہے کہ ان ویڈیوز سے، ان باتوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ باقی میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، اور ایسا پارٹنر آپ کو زندگی میں عطا فرمائے جو آپ کی دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم۔